آن لائن ایجوکیشن میں سم ٹائم وہ رابطہ جو فزیکل ایک استاد اور شاگرد کا ہوتا ہے، جس میں استاد ڈانٹ لیتا ہے، پوچھتا ہے، دھیان رکھتا ہے ایک شاگرد سوچ کیا رہا ہے، آن لائن میں وہ ممکن نہیں ہو پاتا. تو کیا آن لائن فزیکل کلاس کا ایک اچھا سبسٹیٹیوٹ بن سکتی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور انفیکٹ بہت سارے پیرنٹس اور بہت سارے لوگ اس بارے میں ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں کہ کیا آن لائن ایجوکیشن میں بالکل وہی کوالٹی، وہی اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن ڈیلیور ہو سکتا ہے جو کہ ایک عام کلاس روم کے اندر، جہاں پہ استاد سامنے بچے کو بیٹھ کے اس کو جھنجھوڑ سکتا ہے، اس کو پوچھ سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. تو آسان لفظوں میں اس کا جواب تو ہے ہاں، بلکہ میں اس کی جب آپ کے ساتھ کچھ تفصیل شیئر کروں گا تو آپ کو لگے گا کہ بہت سارے ایسے مواقع بنتے ہیں کہ جہاں پہ آن لائن ایجوکیشن آپ فزیکل ایجوکیشن سے کئی جگہ پہ زیادہ افیکٹو ہو گیا. دیکھیے اس کی مین ریزن کیا ہے؟ مین ریزن یہ آپ کو سمجھنی کہ آج سے اگر آپ 5 سال پہلے مجھ سے یہی سوال کرتے تو میں شاید کہتا کہ نہیں، کیونکہ اس وقت آپ کے پاس جو انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی تھی وہ اتنی اسٹرانگ نہیں تھی. اس وقت آپ کو یاد ہے کہ 5-10 سال پیچھے جائیں تو ایک ویڈیو بھی اگر آپ یوٹیوب پہ یا کہیں پہ چلاتے تو وہ بڑی بفرنگ ہو رہی ہوتی تھی، سلو لوڈ ہوتی ہے اور اس کے بعد کہیں پلے ہوتی تھی. لیکن اب ایسا نہیں، ہر بندہ واٹس ایپ پہ یا کسی بھی طرح سے آن لائن ویڈیو چیٹ کرتا ہے اور اٹ گوز ویری اسموتھلی، چاہے وہ کسی گاؤں میں بیٹھا ہے یا کسی شہر میں بیٹھا ہو. یہ ایک بہت بڑا اہم فیکٹر ہے وچ مینس کہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی اب ہوگی بڑی اسٹرانگ، جس کی وجہ سے جو ٹیکنالوجی ہے، جو ایک استاد اور طالب علم کے درمیان کمیونیکیشن ہے، وہ انٹریکٹیو ریئل ٹائم ہوگی. ریئل ٹائم کا مطلب ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم دونوں اس وقت ساتھ بیٹھے ہیں، اگر ہم ویڈیو کانفرنس کر رہے ہیں، ہم کوئی آن لائن کلاس میں آپ استاد ہیں، میں شاگرد بیٹھا ہوں، تو آپ بالکل اسی طرح مجھے دیکھ رہے ہیں، اسی طرح مجھے نوٹس کر رہے ہیں، اسی طرح مجھے آپ جہاں پہ مجھے ضرورت ہے ہیلپ کی، مجھے ہیلپ کر سکتے ہیں. اور یہ تو آ گیا کہ آپ ایکول ہو گئے ایک عام فزیکل کلاس کے، کہ جیسے وہاں پہ آپ ایک اسٹوڈنٹ کو دیکھ رہے ہیں ویسے ہی آپ آن لائن کلاس میں دیکھ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایڈیشنل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایز اے اسٹوڈنٹ، جو بھی اسٹوڈنٹ وہ ایکٹیویٹی پرفارم کر رہا ہے وہ ساتھ ساتھ وہاں پہ ہمارے پاس ڈیٹا بیس میں سیو ہو رہی ہے، اسٹور ہو رہی ہوتی ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ ایٹ دی اینڈ آف ڈے، اب دیکھنا ایک فزیکل کلاس ہے، وہاں پہ 10-25 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک استاد اگلی رو میں جو 4-5 بچے ان کو تو نوٹس کر سکتا ہے، ان کو وہ پرسنل توجہ دے سکتا ہے، لیکن جو پیچھے 10 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، 20-25 بیٹھے ہوئے، ان تک اس کی توجہ نہیں جائے گی. آن لائن سسٹم کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ استاد کے پاس جب ایک لیکچر وہ ڈیلیور کر دیتا ہے تو اس کے پاس وہ سارا ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کون سے بچے نے بالکل ایک انڈیویجول لیول تک اس کو پتہ چلتا ہے کون سا بچہ کہاں پہ مار کھا رہا ہے، کہاں پہ وہ فیل ہو رہا ہے، کہاں پہ اس کو مشکل پیش آ رہی ہے، تو وہ اس کے بیسس پہ اپنے لیکچرز کو بھی امپروو کر سکتا ہے، اس کے بیس پہ اس بچے کو مزید گائیڈ بھی کر سکتا ہے. ایک چھوٹی سی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، جیسے ہم اپنے سسٹم میں کر رہے ہیں. فار ایگزامپل ایک ٹیسٹ کلاس میں ایک ٹیچر دیتا ہے، تو ٹیسٹ کے بعد اس ٹیچر کے پاس یہ ڈیٹا آتا ہے کہ کون سے سوال میں کتنے % بچے جو ہے نا بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور کون سا سوال ہے جس میں زیادہ تر بچے فیل ہو رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ فزیکل کلاس میں ایک ٹیچر کے پاس یہ انفارمیشن آنے میں بہت مشکل اس کو ہوتی ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ بچوں کے زیادہ تر مسئلے مسائل آتے کہاں پہ. تو اب جب ہم اس ٹیچر کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ سوال خاص ایسا ہے جس میں زیادہ تر بچوں کو مشکل پیش آتی، تو اس کو آسان کر سکتا ہے، اس کو مزید ایکسپلین کر سکتا ہے. تو اس طرح سے اور بہت ساری اس میں نت نئی چیزیں ڈے بائی ڈے بیسس پہ ہم ایسے ڈیولپ کرتے ہیں جن کے ذریعے استاد کے پاس زیادہ سے زیادہ کنٹرول، زیادہ سے زیادہ انفارمیشن، زیادہ سے زیادہ انسائٹس آتی ہیں، جس کی بیس پہ وہ اپنے کلاس کو زیادہ افیکٹو اور زیادہ کامیاب کر سکتا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں آج کے زمانے میں جیسے ہم دیکھیں تو جو فزیکل ایجوکیشن اپنی جگہ پہ ویلیوبل ہے، لیکن آن لائن ایجوکیشن کے اندر زیادہ اسٹرینتھ مل چکی ہے ایک استاد کے پاس کہ جس کے ذریعے زیادہ اچھی تعلیم دے سکتے. ایک سر سوال میں بھی سوچتا ہوں کہ میرا بچہ اگر campus.pk پہ پڑھ رہا ہے، کوئی کورس 9-10 کی کلاس لے رہا ہے، انٹرمیڈیٹ کی، میں بحیثیت والد یا والدہ اس کی کارکردگی سے کیسے میں آگاہ ہوں گا؟ جی بالکل، یہ ایز اے پیرنٹ بالکل ویلڈ کنسرن ہوتی ہے، اور دیٹ از دا ریزن کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس کے اندر. فار ایگزامپل ہر ویک بعد ہم ایک
SMS رپورٹ سینڈ کرتے ہیں. جو ہمارے پاس ریگولر اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کی ایک SMS رپورٹ ان کے پیرنٹ کے نمبر پہ ایک SMS کے طور پہ جاتی ہے. اس کے اندر جو بیسکس ہیں, مثلا ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی ان 6 دنوں میں کتنے دن بچہ آپ کا اس نے کلاس اٹینڈ کی ہے, اور اس کے اندر کتنے لیکچرز تھے جو ٹوٹل تھے, اور اس میں سے کتنے اس نے اٹینڈ کیے ہیں, کتنے ٹیسٹ ہوئے ہیں اور اس میں سے کتنے اس کے مارکس آئے ہیں. اور ساتھ ہی نیچے ایک لنک دیا ہوتا ہے, جب وہ اس پہ لنک پہ جاتے ہیں تو اس میں پوری مزید ایک ایک لیکچر کی اس کی ڈیٹیل, ایک ایک ٹیسٹ کی اس کی ڈیٹیل ان کے پیرنٹ تک مہیا ہو جاتی ہے. سو اس طرح یہی میں آپ کو جو پہلے بتا رہا تھا کہ آن لائن میں یہ بڑا بینیفٹ ہے کہ آپ ایک ایک چیز کو پن پوائنٹڈ طریقے سے پیرنٹ تک اور ٹیچر تک بتا سکتے ہیں. تو اس طرح ہم, اور اس طرح منتھلی ٹیسٹ جو ہوتے ہیں ان کی بھی کمپلیٹ رپورٹ ان کے پیرنٹ تک جاری ہوتی ہے. سر campus.pk بچہ پڑھ رہا ہے, فرض کرتے ہیں پاکستان میں XYZ کو سسٹم ہے جو کہ آن لائن ٹیچنگ پرووائڈ کر رہا ہے, فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے ایجوکیشن کو. ہم میں کیا ایسا خاص ہے, میں چاہوں گا 1 2 3 4 5 کر کے اگر آپ بتائیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم منفرد کر رہے ہیں. دیکھیے جو مین ڈفرینس ہے نا وہ ہے ہمارا سسٹم. سب سے بڑی چیز ہے کہ ایک انٹیگریٹڈ سسٹم کے بجائے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو ہم کہیں کہ جی اوکے تم ادھر واٹس ایپ پہ بھی یوز کرو, ادھر تم زوم بھی انسٹال کرو, ادھر آ کے تم اور 2-4 طرح کے سافٹ ویئر استعمال کرو. ہم ان کو کہتے ہیں کہ یو نیڈ نتھنگ, صرف آپ نے کیمپس پہ اپنا لاگ ان بنانا, دیٹس اٹ. تو اس طرح سہولت یہ ہو جاتی ہے کہ اسٹوڈنٹ کے لیے آسانی, اور اس کے بعد ہمارے لیے پیرنٹس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا, ان کو رپورٹ دینا, ان کو ان کی پروگریس کے بارے میں بتانا بہت آسان ہو جاتا ہے. سب سے بڑی اہم چیز یہ ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ بہت سارے اس میں ایسے آن لائن پڑھاتے ہیں کہ جس میں کوئی لائیو لیکچر دیتے ہیں تو پھر ان کی ریکارڈنگس نہیں دیتے, ہم وہ بھی دے رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے یہ کہ جتنا پرانے ایک سبجیکٹ کے لیے, فار ایگزامپل آپ کیمسٹری پڑھ رہے ہیں, ہمارے پاس جو ایج ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک ٹیچر سے تو کیمسٹری پڑھ ہی رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو بہت انٹرسٹنگ اس میں ایلیمنٹ بن جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس 2-3 اور ٹیچرز فار دا سیم سبجیکٹ فار دا سیم ٹاپک بھی آپ کو ایکسیس مل جاتی. سو آپ کو فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک ٹیچر سے بہت اچھی طرح انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی تو آپ ٹیچر A B C میں سے جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اس سے پڑھ لیجیے. تو اس طرح یہ بھی آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے جو MCQ ٹیسٹ ہوتے ہیں یا ٹیسٹ سیشنز ہوتے ہیں اس میں ہم کافی ڈائیورس رینج ان کو دیتے ہیں, جس سے ان کی تیاری کرنے میں ان کو بہت زیادہ ایکسیس ہو جاتی ہے. اور جو لاسٹ جو سب سے اہم چیز ہے سر وہ یہ ہے کہ صرف پڑھائی امپورٹنٹ ہے اپنی جگہ پہ, اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو ڈفرینٹ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز. اب یہ دیکھیں جو فزیکل میں جیسے ہم کہتے ہیں نا فزیکل اور آن لائن میں فرق, آن لائن میں چیزیں کم نہیں, ہم کیا کر رہے ہیں کہ آن لائن بھی ان کو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں انوالو کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اس میں ابھی جیسے لاسٹ 12 ربیع الاول بھی گزری ہے, ہم نے وہاں پہ ایک نعتیہ مقابلے کا اہتمام کیا جس میں ہمارے اسٹوڈنٹس نے آن لائن وہاں پہ آ کے نعتیہ مقابلے کے اندر شامل ہوئے. وہاں پہ ان کی اسی طرح جیسے سب لوگوں نے ان کو سنا, اپریشیٹ کیا, اور ان میں سے پھر جو لوگ ون کیا ان کو انعامات وغیرہ دیے گئے. اس طرح پیچھے ہم نے تقریری مقابلہ منعقد کیا, آرٹ کا مقابلہ منعقد کیا. اس طرح کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز سر بہت ضروری ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے کریئر اور کریکٹر بلڈنگ کے لیے بہت اہم ہے. نمبر وہ لے لیں گے لیکن یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے وہ زندگی میں آگے انہوں نے بڑھنا ہے.